وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو مسلسل 3 انتخابات میں وزارت عثمہ کے امیدوار رہے مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ بیورو چیف لاہور حیدر کھلل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو اور سرزیر انعام میمن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہنا کسی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں، جبکہ مریم نواز مستقبل میں پاکستان کی وزیر اعظم بنے گی۔ السلام علیکم، اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں کھرل، اور آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ۔ ان سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میڈم سیاست بڑی گرم ہے آج کل، کیا کہنا چاہیں؟ آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں نا، آپ لوگ کی ریٹنگ شیٹنگ آ رہی ہے، ایک ادھر سے پنچ پڑا ہے، دوسرا ادھر سے وہ ہو رہا ہے۔ ہم تو خیر لحاظ کر رہے ہیں ابھی بھی۔ جس طرح کی زبان اور جس طرح کی باتیں دوسری سائڈ سے کی جا رہی ہیں، ابھی ریسٹرین کا مظاہرہ کی جا رہا ہے کیونکہ لیڈرشپ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، لیکن صبر بھی ایک لمٹ تک ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ وہ جگہ نہ آ جائے جو ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے اور بالکل اس کے بعد پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ میڈم یہ حالات پیدا ہوئے کیوں ہیں؟ وہ تو آپ پیپلز پارٹی تو آپ کی اتحادی۔ بلاول بھٹو صاحب کی جو فرسٹریشن ہے، جو ان کا ڈپریشن ہے، وہ بیچارے پچھلے کم از کم 3 الیکشنوں سے وہ وزیر اعظم بننے نکلے ہوئے ہیں، لیکن وہ وزیر اعظم نہیں بن پاتے، اور ان کے وہ کئی دفعہ وہ پنجاب کو کھڑا کرنے آئے ہیں، پنجاب کا قلعہ فتح کرنے آئے ہیں، تخت لاہور گرانے آئے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ سو ان کو جو ہے وہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند والی بات ہے۔ ان کا دل چاہا کہ ان کی نظر پڑ گئی گلگت بلتستان کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ جی اب تو مجھے یہاں گورنمنٹ چاہیے ہر صورتحال میں۔ اب وہ بے شک جو ہے وہ IPP کے ساتھ میں گورنمنٹ بنائی انہوں نے، اب اس کے اوپر کچھ نہ کہا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد اب یہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اتنی مقبول پارٹی ہیں، وہ اتنے کارنامے سر انجام دیے ہیں 18 سال سے ایک صوبے کے اندر، کہ اس کی کارکردگی سے امپریس ہو کے اب تمام صوبوں کو، گلگت بلتستان کو، کشمیر کو، پنجاب کو، سب کو سندھ بن جانا چاہیے۔ اچھا، مختلف حلقوں میں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ گلگت میں نون لیگ حکومت بنا سکتی ہے، لیکن آپ نے کیوں نہیں بنی؟ ہم نے وہ جو ہمیشہ سے نون لیگ کا ایک پرابلم ہے، جس کو میں پرابلم کہتی ہوں بائی دی وے، وہ جو ہے نا اعلیٰ ظرفی اور اخلاقی اقدار اور سیاسی اقدار، جو ہمیشہ پتہ نہیں ہمارے لیے رہ گئی ہیں نون لیگ کے لیے، کہ میری لیڈرشپ جو ہے اس نے مبارکباد بھی دی، انہوں نے ان کو حکومت بنانے کی دعوت بھی دی۔ ہم IPP کے ساتھ حکومت نہیں بنا سکتے تھے، بالکل بنا سکتے تھے، لیکن ان کی سیٹیں چند ہی ہم سے زیادہ تھیں، تو کہا کہ چلو ان کو موقع دیں، لیکن اس طرح کا ظرف جو ہے وہ دوسری طرف سے نظر نہیں آیا، تو ظرف کی بات ہے۔ علیم خان صاحب کافی ایکٹیو ہیں، ان کی جماعت کشمیر میں حصہ لے رہی ہے، اس حوالے سے کہیں نظر آئی آپ کو پہلے؟ ان کے کینڈیڈیٹس ہیں کشمیر، نہیں کینڈیڈیٹس ہیں اس میرپور ڈویژن میں، تو آپ کو کہیں نظر نہیں آیا؟ کینڈیڈیٹ تھے، مقابلہ ہوا ہے کچھ مقابلہ نہیں، مقابلہ ظاہر اچھی بات، وہ جس نے بیلٹ باکس اور پولنگ اسٹیشن ہی جلا دیا تھا، جو اس کو آج پیپل پارٹی ہم پہ ڈال رہی ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ فوٹیجز دکھا کے وہ کر کے وہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں نا پولنگ اسٹیشن کو آگ لگا دی، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے جو گلگت بلتستان کے تادی ہیں ان کے امیدوار نے آگ لگائی۔ اچھا میڈم، کشمیر میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، میں نے میرپور کا اچھا تو حالات بالکل ٹھیک تھے الیکشن والے دن، بعد میں حالات خراب ہوئے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یقیناً بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر، خاص طور پہ کشمیر کے اندر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں انڈیا کی پراکسیز سر فہرست ہیں، اور یہ جو شرپسند گروپس اور گروہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے ہیں اچانک سے، جو فنڈڈ بھی ہیں، اب تو ان کی بہت ساری ثبوت بھی سامنے آئے ہیں، جس پہ بہت سارے لوگوں کی ٹیسٹمنیز بھی ہیں کہ جو ہے ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو فنڈ کیا جاتا ہے، اور وہ آزاد کشمیر کے حالات جو ہیں وہ خراب کر رہے ہیں۔ سو اس لیے وہاں پر حالات کو برقرار رکھنے کی، لا اینڈ آرڈر کو کرنے کی پہلی ذمہ داری تو بلاول بھٹو صاحب کے وزیر اعظم کی ہے، جو مطلب عجیب بات یہ ہے، وزیر اعظم ان کا، پولنگ سٹاف ان کا، ریٹرننگ افسر ان کے، RO ان کے، پریزائڈنگ افسر ان کے، پولیس ان کی، مطلب ساری دنیا ان کی، دھاندلی کس نے کی؟ نون لیگ نے۔ یار مارو مجھے خدائی قسم ہے، مطلب اس پہ یہی کہہ سکتے ہوں۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری جس رستے پہ چل رہے ہیں، جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تنقید بھی نون لیگ پر کافی کی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بانی PTI کا رستہ اختیار کر نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ آپ ان کی بہن تو آج بغیر نام لیے کہا تھا، آپ نے خود نام لے لیا، ٹون، حرکتیں، باتیں،
تقریر کا مٹیریل سارا وہی ہے. مطلب یہ دیکھیں نا, کل آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہہ دینا, یہ کسی پاکستانی کے منہ سے تو نہیں نکل سکتا, نہ کسی محب وطن پاکستانی جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے. انہوں نے بڑا کنوینینٹلی کہہ دیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ریاست کا مفاد نون لیگ کے مفاد سے جوڑ دیا, جس پہ میں نے آج پوچھا کہ جی گلگت بلتستان میں جو ہے وہ حکومت بنانا عین قومی مفاد ہی تھا نا, اس کو مطلب قومی مفاد ہی کہیں گے. یہ جو صدر مملکت, یہ گورنرز, یہ چیئرمین سینٹ, ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی, یہ سارے قومی مفاد میں لیے ہوئے ہیں نا. اور اسی انتخابات کے نتیجے میں یہ حکومتیں وجود میں آئی تھیں جنہوں نے لائن میں لگ کے آپ کو ووٹ ڈالیں. اگر آپ کو اتنا ہی اعتراض آج 2.5 سال بعد آپ کو آ گیا ہے, نظر آ رہا ہے, تو پہلے ان کے بارے میں سوچیں نا. آئینی عہدے ہمارے پاس رہنے چاہیے, وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ لیجیٹیمیٹ ہے, باقی سب غلط ہے. مطلب اور آج وہ عجیب بات ہے, پہلے تو شجیل میمن صاحب جو ہیں وہ کبھی سویٹر پہنی ہوئی ٹویٹیں کر دیتے ہیں پٹھی سیدھی. آج انہوں نے کہا کہ جی وہ مینڈیٹ جب بٹ رہا تھا 2024 میں سی ایم کی اس ٹویٹ کے اوپر, قیامت تب آئی تھی. تو بندہ پوچھے تمہارا سندھ کا مینڈیٹ بھی تو تبھی بٹ رہا تھا نا, پھر اس کا بھی وہی اس کا اعتراف کریں کہ آپ کا مینڈیٹ بھی ایسے ہی بٹا ہے. پھر چوتھی دفعہ آپ وہاں پہ باری لے رہے ہیں, قبضہ آپ نے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ذرا سندھ کو آزاد کرائیں نا, انٹیریئر سندھ کو پولیس سے, پھر ذرا وہاں پہ ووٹ دلوا کے دیکھیں. اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے نواب شاہ کی اپنی سیٹ کے اوپر بائی الیکشن ہو تو امیدوار ہی غائب کر دیے جاتے ہیں. ہم تو ایسا الیکشن لڑتے ہیں نا پیپل پارٹی والے.